بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کا انکار کس وجہ سے کیا؟ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینا کیوں چاہتا تھا اور بیعت کسے کہتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، دینی و دنیاوی امور میں شریعت کی پیروی کرنے کے لیے کسی کو رہبر و رہنما ماننے اور اس کے کہنے پر عمل کرنے کا عہد بیشتر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کہلاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان شجرہ طیبہ کا سب سے واضح نمونہ ہے۔ جانشین رسول حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کے والد گرامی اور حضرت فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا اور حضرت ابو طالب ان کے دادا ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات 3 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں۔ سیر و شکار اور شراب و شباب اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، لہذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق و فاجر کا بطور حکمران تسلیم کرنا امام حسین عالی مقام کے لیے کس طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی قبول نہ کی تھی۔ اس سلسلے میں یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھیجی اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ ولید بن عقبہ رحم دل اور خاندان نبوت کی تعظیم و توقیر کرنے والا شخص تھا۔ اس نے اس حکم کی تعمیل پر گھبراہٹ محسوس کی اور اپنے نائب مروان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان سنگ دل اور سخت انسان تھا۔ اس نے کہا، میرے خیال میں تم ان حضرات کو اسی وقت بلا بھیجو اور انہیں بیعت کرنے کے لیے کہو۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انکار کی صورت میں تینوں کا سر قلم کر دو۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے پاس پہنچے۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور پھر یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا، میرے جیسا بندہ اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دیں تو یہ الگ بات ہے۔ ولید جو کہ ناپسند آدمی تھا، اس نے کہا، اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے ولید سے کہا، اگر اس وقت تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے، تاوقت یہ کہ بہت سے لوگ قتل ہو جائیں۔ ان کو قید کر لو، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ابن الزرقہ، تو مجھے قتل کرے گا، خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ گھر تشریف لے آئے۔ بعد ازاں اہل کوفہ نے باہم مشاورت سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ ذی حشم کے مقام پر پہنچے تو حر بن یزید، جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اور ابن زیاد کا حکم دیا کہ آپ کو لے کر اس کے پاس پہنچوں۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال کے ہمراہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال سمیت خیمہ زن ہو گئے۔ حر نے آپ کے مقابل خیمے نصب کر لیے۔ حر کے دل میں اگرچہ اہل بیت نبوت کی عظمت تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی نمازیں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ہی ادا کی تھیں، مگر وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ جس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال کے ہمراہ خیمہ زن ہوئے، اس دشت و بیابان کی اداس و مغموم فضا کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اس مقام کا نام کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بس یہیں خیمے لگا لو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ سرزمین کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ رہے تھے جو انہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے تھے کہ میرا بیٹا میرا حسین سرزمین طف کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس لیے جب آپ کو علم ہوا کہ یہی سرزمین کربلا ہے تو آپ نے حتمی فیصلہ دیتے ہوئے اسی مقام پر ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس طرح قافلہ حسینی رضی اللہ تعالی عنہ غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ دوسری طرف یزیدی حکومت ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچا۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اہل کوفہ نے مجھے لکھا تھا کہ ان کے پاس آؤں۔ اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ جب ابن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ سے بچا لے۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو یہ بات لکھ بھیجی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل کوفہ کی ان سے بیزاری پر واپس مکہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ وہ خود اور ان کے ساتھی یزید بن معاویہ کی بیعت کر لیں۔ جب وہ بیعت کر لیں گے تو ہم سوچیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس پر عمر بن حجاج کی قیادت میں ابن سعد کے آدمیوں نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ 9 محرم الحرام 61 ہجری کو ابن سعد کا دستہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کی طرف آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ان سے آنے کا ارادہ معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ امیر ابن زیاد کا حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت قبول کر لو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں تاکہ اس آخری رات ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعا مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت اور دعا و استغفار سے بڑا قلبی تعلق ہے۔ ابن سعد کے دستے نے یہ بات مان لی اور قافلہ حسینی رضی اللہ تعالی عنہ نے رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مناجات میں بسر کی۔ ابن سعد کے دستے واپس لوٹنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب سے نہایت فصیح و بلیغ خطاب فرمایا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا، اور نہ کسی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے گا۔ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو رات کی تاریکی میں چلا جائے، بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، جب مجھے قتل کریں گے تو پھر کسی اور کو ان کی طلب نہیں ہوگی۔ مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے
अर्ज गुजार हुए, ए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। हम अपनी गर्दनों, पेशानियों, हाथों और जिस्मों से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दिफा करेंगे। जब हम कत्ल हो जाएंगे तो समझेंगे कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने साथियों और अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम के जज्बात सुनकर इन्हें इजाज़त मरहमत फरमाई और फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के असहाब ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मईद में रात भर नवाफिल अदा किए और बारगाह इलाही में आजिज़ी व इनकिसारी के साथ मग़फ़िरत की दुआएं मांगी। सुबह 10 मुहर्रम की तारीख आ गई। दोनों अतराफ में सफ़ आराई हो रही थी। फजर नमाज के बाद उमर बिन साद अपनी फ़ौज लेकर निकला। इधर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी अपने अहबाब के साथ तैयार थे। आपके साथ 72 नफूस कुदसिया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन भी शामिल थीं। दूसरी जानिब 90,000 का लश्कर जर्रार तमाम हरबो हथियार से लेस थे। आपने जिस जवामर्दी के साथ मुकाबला किया वो अपनी मिसाल आप है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जिस तरफ रुख करते यजीदी फ़ौज भेड़ियों की मानंद भाग खड़ी होती। मामला बहुत तवील हो गया। मासूम और शीर ख्वार बच्चे अपनी जान का नजराना पेश करने लगे। खेमे जला दिए गए। इस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साहबजादे हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अलील थे। अलालत के बावजूद अपने वालिद गिरामी से इजाज़त तलब की, मगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने समझाया कि एक तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अलील हैं और दूसरे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ज़िंदा रहना ज़रूरी है, क्योंकि खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर चराग गुल हो चुका है, हर फूल मुरझा चुका है। अब मेरी नस्ल में फ़क़त तू ही बाकी रह गया। मुझे तो शहीद होना ही है। तू भी शहीद हो गया तो मेरे नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल कैसे चलेगी? तुझे अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल की बका के लिए ज़िंदा रहना है। फिर आपको कुछ नसीहतें की और यूँ फर्जंद साहब ज़ुल्फ़कार हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को छोड़कर खुद मैदान करबला में उतरे। भूखे प्यासे नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में सब्र का पहाड़ बनकर जमे रहे। यजीदी दूर से तीर बरसाते रहे और फिर एक मरहला आया कि बदबख्त शिमर ज़िलजोशन करीब आया तो आप पहचान गए कि यही सफ़ेद दाग वाला वही बदबख्त है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अपने अहले बैत के खून से उसके मुंह को रंगता देखता हूँ, और वो पेशीन गोई सच साबित हुई। शिमर लईन के लिए बदबख्ती हमेशा के लिए मुक़द्दर बन गई। इधर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सजदे में गए और शिमर की तलवार ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की गर्दन मुबारक को तन से जुदा कर दिया। वो यौम आशुरा जुम्मा का दिन था। माह मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में ये वाक़या पेश आया। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की उम्र 55 साल के करीब थी। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशाए बतूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने करबला के मैदान में जानिसारी की एक नई तारीख़ रकम करके कुर्बानी की एक लाजवाल मिसाल कायम कर दी और रहती दुनिया तक ये पैगाम दे दिया कि बातिल के ख़िलाफ़ हक़ की सरबुलंदी के लिए अगर सर तन से जुदा भी होता है तो परवाह ना की जाए। करबला का ये वाक़या तारीख़ इस्लाम का अफसोसनाक हादसा था। इस वाक़े की खबर अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी थी। चुनाचे रिवायात में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक शीशी में कुछ मट्टी देकर फरमाया था कि ये इस जगह की मट्टी है जहाँ मेरे नवासे को शहीद किया जाएगा। जब वो शहीद होगा तो ये मट्टी खून की तरह सुर्ख हो जाएगी। करबला के वाक़े के वक्त हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ज़िंदा थीं और जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए ये मट्टी खून की तरह सुर्ख और माया हो गई थी।